معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے اور مسائل کی باتوں کو لے کر کے آئے ہیں جو ہمارے معاشرتی زندگی میں عمومی طور پر لوگ جانے اور انجانے میں کچھ کفریہ کلمات بول جاتے ہیں جن سے انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ تک بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان نکل چکا ہے۔ آج میں کچھ ایسے سوالات ہمارے پاس، بلکہ کچھ نہیں بہت سارے سوالات میرے پاس آئے ہیں، لیکن ان میں سے ہم کچھ سوالاتوں کے جوابات ہم آپ کو میں دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہر ایک جواب کو آپ سن کر کے اس پر عمل بھی کریں گے، اور اگر آپ کے اڑوس پڑوس، اگر آپ کے اگل بغل میں خاص طور پر خواتین کے بولیوں پر آپ دھیان دیں گے، جو ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں جو جانے انجانے میں بہت ساری ایسی باتیں بول جاتی ہے جو سننے والوں کو بھی ایمان ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور وہ جو بول رہی ہے ان کا تو ایمان تو گیا ہی۔ تو آپ انہیں بھی تاکید کریں کہ اس طرح کی جملہ بازی سے کام نہ کریں۔ وہ کیا کیا سوالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طریقے کے آپ کے سامنے ہمیشہ دینی باتیں، مسئلہ مسائل کی باتیں ملتی رہے، تاکہ آپ کی دینی اور دنیاوی زندگی دونوں بہتر ہو سکے۔ تو میرے اس چینل کو رئیس کوثر قادری کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ آئیے ہم سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے، کفریہ کلمات میں سے ہمارے معاشرے میں کیا بولے جاتے ہیں۔ کس نے میرے پاس سوال کیا ہے کہ اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت سارے ایسے بچے، نوجوان اور ہمارے معاشرتی عورتیں بھی ایسے بول جاتی ہیں کہ اللہ میاں نے ایسا کیا، یا اللہ میاں چاہے گا تو ایسا کرے گا۔ تو یہ لفظ اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ آپ کے ارد گرد میں بھی لوگ بولتے ہوں گے اور بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ تو اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ جوڑنا یہ ممنوع ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اللہ پاک کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں، یا اللہ عز و جل کہیں، یا پاک پروردگار عالم کہیں۔ اللہ میاں یہ حضور اعلیٰ حضرت نے سخت منع فرمایا، چونکہ ان کے دو وجہ نکلتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی کے تسلسل میں اور ان کے درمیانی رشتے کو جو اظہار کرتی ہے میاں اور بیوی، اس سے لوگ بولنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہسبینڈ اور وائف، یعنی کہ ایک دوسرے کی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رشتوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال نہ کرے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال اس طرح کہہ بیٹھے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور دعا ان کی قبول نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے بارے میں میں جواب دے دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ایسا کہنا کفر ہے کہ کیا معلوم کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن مقدسہ میں بے شمار آیتیں اس کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جو اس کے خلاف جائے وہ شرعاً کفر ہے۔ بالفرض یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا، اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے کہ کیسے یقین کرو کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تو یہ معنی بھی کفریہ ہے۔ چونکہ اکثر لوگ دعا کے متعلق یہ بات کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے دعا مانگا ہوں، پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جملہ کفریہ ہے۔ تو اور اس کا جو دعا قبول کرنے کا جو اظہار کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، تو ایک الگ کنسیپٹ ہے۔ دعا جو ہے نا 3 طریقے سے قبول کی جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ پہلی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کا اثر فوراً نازل نہیں فرماتا، بلکہ ان کے آل و اولاد کو نازل کرتا ہے، ان کو
آل و اولاد کو نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کامیابی کی دہلیز پر جاتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ضرور جو آج جو کامیاب یہ شخص دکھ رہا ہے، ضرور ان کے ماں باپ کو دعاؤں کا اثر ہے، گویا کہ ان کے ماں باپ کو دعاؤں کا اثر ان کو ملا۔ اور ایک وہ دعا ہوتی ہے جو بندہ جب رب کی بارگاہ میں جب کرتا ہے تو اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے، تھوڑے دن کے بعد اس دعاؤں کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تیسری دعا یہ ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو دعا ہماری قبول کرے تو اس کا اثر دنیا میں نازل کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو تیسری جو اثر ہے، کل قیامت کے روز بندہ کا حساب و کتاب ہوگا، اور جب وہ جہنم میں جانے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک رجسٹر لے کر کے آؤ، رجسٹر لایا جائے گا، اس کو میزان کیا جائے گا، وزن ہوگی تو وہ رجسٹر کا جو نیکی ہے وہ بھاری پڑے گا اور ان کی تمام برائیاں ہلکی پڑ جائے گی۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہے گا، رب میں نے تو ساری نیکیوں اور بدی کو یہاں پر تولا دیا گیا، میزان کرا دیا گیا ہے، پھر یہ کون سا رجسٹر ہے؟ کہا بندہ پوری زندگی تو نے دعا مانگی لیکن اس کا اثر میں نے نہ تجھ کو دیا اور نہ تمہارے آل و اولاد کو دیا، نہ خاندان والوں کو دیا، یہی وہ دعا کی اثر میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کرے یہ اثر دعاؤں کا ہمیں کل قیامت کے روز دیا جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ عز و جل کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جیسے کہ اگر بے موسم برسات ہو جائے یا بے موسم آندھی طوفان چلنے لگے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا سسٹم ہی الٹا ہو گیا ہے، سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا ہے۔ اللہ مکاروں کا ساتھ دیتا ہے، ایسا کہنے والا بھی کافر ہو گیا، کیونکہ جو ہم نے ذکر کیا ہے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید ترین توہین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام الٹا ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مکار کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بے ایمان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مقدسہ میں اس طرح کے جملہ بازی کرنا یہ شرعاً کفر ہے۔ چلیے تیزی کے ساتھ، تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے تیزی کے ساتھ میں تمام سوالاتوں کے جواب میں دے دیتا ہوں۔ ایک اور سوال میرے بھائی نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے، عرب کا دستور ہے، سخی کہتے ہیں کہ نوازنے والے کو، عطا کرنے والے کو، تو وہ خود بھی ان چیز سے لطف اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی عطا کرے گا، اس کو سخی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس اناج کی ڈھیر ساری مطلب کہ کوانٹیٹی ہے اور ہمارے پاس بہت سارے اناج ہیں تو ہم اس اناج سے خود بھی لطف اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم دے رہے ہیں، تو ہم سخی کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود لطف اٹھانے سے پاک ہے، خود کھانے سے پاک ہے، خود چیزوں کا استعمال کرنے سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی کے بجائے جواد کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جواد کریم ملک رؤوف الرحیم قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک اور سوال، اللہ عز و جل کی توہین کے متعلق ایک سوال میرے پاس ایک میرے بھائی نے کیا کہ اللہ ہمارے لیے ڈائز فارم 18 کی گولی کھا کر سو گیا، یعنی کہ ایک کوئی ٹیبلیٹ ہے، میڈیسن ہے، اس کے متعلق سوال کرتا ہے کہ ہماری تقدیر اچھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا جو بہتر مستقبل نہیں بن پا رہا، لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، یہ کوئی ٹیبلیٹ ہے ڈائز فارم 18 کی گولی کھا کر سو گیا ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ میرے بھائیو، یہ کہنا صریح کفر ہے۔ جو کہتا ہے آپ ان سے بچے اور ان کو تاکید کرے کہ ایسا جملہ نہ کہے۔ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا کہ پیار ایسا ہے کہ خدا کو بھی حیرت ہے۔ غالباً یہ کوئی گانے وغیرہ کا بول ہو سکتا ہے، چونکہ اکثر و بیشتر اس طرح کی جو الفاظات ہوتے ہیں گانے وغیرہ میں آیا کرتے ہیں۔ پیار ایسا ہے کہ خدا کو بھی حیرت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ کفر ہے، انسان ایسا بولنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ چلیے ایک اور صاحب نے ایک سوال کیا کہ فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ عز و جل بھی پریشان ہے، یا فلاں کو پیدا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پچھتا رہا ہوگا۔ ایسا سوال کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے بدماش
اور ایسے جو ہوتے ہیں جو زمین پر لوگوں کو فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں لوگ بول جاتا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی پچھتاتا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ بھی پریشان ہوگا، یہ دونوں جملہ جو ہے نا شدید ترین اللہ کی شان میں توہین کرنے والی ہے۔ ایسا جملے سے مکمل پرہیز کرے میرے بھائیوں، اور یہ جملہ بھی کفر ہے، ایسا بولنا یہ دونوں جملہ صریح کفر کہلاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بھائی اور ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو مخلوق کہنا، خدا کا بندہ بننے سے انکار کرنا، خدا کی نفی یعنی انکار، یہ تینوں جملہ کیسا ہے؟ کیا کیا ہے؟ غور سے سنیں کہ خدا کو مخلوق کہنا، خدا کو مخلوق کہنا، یا پھر خدا کا بندہ بننے سے خود کو انکار کرنا، میں خدا کا بندہ نہیں ہوں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے بندے کو، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، ہے نا۔ یا پھر تیسرے جملہ کہا کہ خدا کی نفی یعنی انکار کرنا، یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی خدا ہے ہی نہیں ہے، کون جاننے گیا خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ تینوں جملہ آپس میں صریح کفر کی جملہ ہے، ایسے جملے سے بچے اور لوگوں کو بھی بچائے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ رب روٹھتا ہے تو روٹھے، میرا محبوب مجھ سے نہ روٹھے، اللہ اکبر۔ یہ غالباً آج کل کے جو دل فریب عاشقوں کا جو آج کا جو مزاج ہے، دین کی تعلیم تو ہے نہیں سینے کے اندر میں، دین کی سمجھ تو ہے نہیں سینے کے اندر میں، جملے جو زبان پر آئے اپنے محبوبہ اور اپنے جو ہے پیار اور محبت میں اس طرح سے سرشار ہو کر کے بس بکنا ہے، بک دینا ہے، ایمان رہے یا نہ رہے۔ شاید کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لیے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا ایمان صبح میں ہوگا اور شام میں وہ ایمان اس کی نکل چکی ہوں گی، شام میں وہ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہی اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یعنی کہ جملے بازی اس طرح ہوگی، کفریات اس طرح بکے جائیں گے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب ہم نے کفریہ جملہ استعمال کیا ہے اور کب ہمارا ایمان تھا اور کب میرا مجھ سے ایمان دور چلا گیا، ہم سے ایمان نکل گیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ جو کہہ رہا رب روٹھتا ہے تو روٹھے، میرا محبوب مجھ سے نہ روٹھے، یہ کلمہ شدید کفر ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح کے جملے عام طور پر جو ہے فلمی گانوں سب میں آتے ہیں، اور عام طور پر نوجوان طبقے کے لوگ اس طرح کے جملے بولا کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال، اپنے پریوار، اپنے کیا کہتے ہیں کہ دوستوں احباب کو بھی بچائیں، اور ایسے جملے کو بولنے والے اگر آپ کے اپنے ہیں تو آپ انہیں سختی کے ساتھ تاکید کریں اور انہیں روکیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ یہ بھی صریح کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ جملہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، یہ اس طرح کے جملہ نہ کہیں، کفر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھائی نے اور سوال کیا کہ اللہ عز و جل کے کسی شے میں حلول کرنے کا عقیدہ کیسا ہے؟ حلول یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شے میں جو ہے نا شامل کر دینا، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، کفریہ جملہ ہے اور کفریہ عقیدہ ہے۔ جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیماری اور میرے بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ اکبر۔ اس طرح کے جملے بازی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی چلتے چلاتے ایک اور بھائی کی میں جواب دے دیتا ہوں۔ کیا ہے کہ بندہ نے سوال کیا ہے کہ جو کہے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، اللہ اوپر، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالم، اللہ ہرگز کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے رزق دے اور تنگ دستی دے کر کے مجھ پر ظلم نہ کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا کہنا بالکل کفر ہے۔ چلیے اللہ عز و جل کی طرف ظلم کی نسبت کرنا کیسا ہے؟ ایک بھائی کا سوال ہے۔ میرے بھائی اس سے پچھلے میں نے جواب دیا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ظلم کا نسبت کرنا یہ صریح کفر ہے۔ جو شخص کہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کام اس نے کیا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟
اس پر کیا؟ یعنی کہ میں ایسا بندہ کو میں جان رہا ہوں کہ یہ کام کیا ہوں، پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے صفائی دینے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کیا ہوں، جبکہ وہ بندہ کیا ہے۔ میرے بھائی ایسا کہنے والا انسان ایمان سے خارج ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا ہے۔ کسی زبان دراز آدمی سے کہا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں کیسے کروں گا؟ بہت سارے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ہماری عورتیں بھی ایسا ہوا کرتی ہیں کہ زبان کی تیز ہوتی ہے، بڑی باتیں کرتی ہے اور ان سے کوئی زبان لڑا نہیں سکتی اور زبان لڑانے میں کوئی جیت نہیں سکتی ہے۔ تو وہ ایسے عورتوں کے متعلق یا پھر ایسے نوجوان ہمارے سماج میں ہمارے ایسے مرد بھی ہیں جو بات کرنے میں بڑی تیزی رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس قدر بات کرتا ہے کہ جب اللہ نہیں جیت سکتا تو میں کیا ایسے بات کرنے میں جیتوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جملہ بازی کرنا صریح کفر ہے۔ جو بندہ نے اس طرح کی باتیں کیا ہے وہ تجدید ایمان کرے، اگر شادی شدہ ہے تو وہ تجدید نکاح کرے، اگر وہ مرید ہے تو تجدید بیعت کرے۔ چلیے آگے ایک بندے کی سوال ہے، جو شخص کہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا، چلو میں نے تو یہ بتا دیا، یہ تو اتنا چلاک ہے کہ خدا بھی دھوکہ دے دے، خدا کو بھی دھوکہ دے دے۔ کوئی بندہ چلاک تیز ترار ہوتا ہے تو اس کو متعلق سوال ہے کہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اتنا چلاک ہے کہ خدا کو بھی دھوکہ دے دے۔ اللہ اکبر! یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ ایک بھائی کا اور سوال ہے کہ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، مظلوم نے کہا خدا نے یہی مقدر کیا تھا، ظالم نے کہا میں اللہ کے مقدر کے بغیر کرتا ہوں۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے جو دوسرے بندے پر ظلم کیا اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ خدا کا، یہ میرا مقدر تھا، خدا نے مجھے مقدر میں یہی لکھا تھا، یہی ذلت یہی رسوائی لکھی تھی تو ہم نے جھیل لیا بھائی۔ تو وہ ظالم نے کہا کہ میں اللہ کے مقدر کے بغیر ہی کچھ کرتا ہوں، یعنی کہ یہ جو میں نے کیا یہ اللہ کا مقدر نہیں تھا۔ میرے بھائیوں یہ بھی کفریہ جملہ ہے، ایسے جملہ سے بچنی چاہیے۔ جو شخص دنیا میں اللہ جو کلام حقیقی کا مدعی یعنی کہ دعوے دار ہو، یعنی کہ جو بندہ اپنے دنیا میں کہے کہ میں اللہ سے بات کر کے رہوں گا، جب تک میں اللہ سے بات کروں گا نہیں، جب تک ہم سانس نہیں لے سکتے، دم نہیں لے سکتے ہیں، تو اس طریقے سے دعویٰ رکھنے والا انسان کافر ہے۔ اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ حوالہ فتاوی رضویہ۔ چلیے آگے، اللہ جل کی طرف جہالت یا عجز یعنی کہ مجبور کا علامت یا مجبور کی نسبت ڈالنا کیسا ہے؟ یہ بھی نسبت ڈالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل بھی نہیں ہے، اس طرح کی بات جو کرتا ہے وہ کافر ہے۔ آپ انہیں کیا کہتے ہیں کہ تاکید کریں، اسے جملے بازی نہ کرے، اور وہ صریح کافر ہے، تجدید ایمان تجدید نکاح کرے۔ حوالہ البحر الرائق۔ اس کے علاوہ ایک بندے کا سوال ہے کہ جو اللہ کے لیے باپ یا بیوی یا بیٹا مانے وہ کافر ہے، اور جو ممکن کہے وہ گمراہ ہے، اور جو بددین کہے وہ بھی انسان کافر ہے، گمراہ ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا باپ ہے یا بیوی ہے یا بیٹا ہے، یا پھر مطلب کہ اپنے آپ کو وہ مانے کہ میں اس کا باپ ہوں یا میں اس کا بیٹا ہوں یا میں اس کی بیوی ہوں یا میں اس کا بندے کے علاوہ جو رشتے کی جو نوبت جو ہماری زندگی ہمارے معاشرے میں چلتی ہے وہ رشتے اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرے، تو وہ انسان ایسا کرنے والا کافر ہے، اور جو ممکن کہے وہ گمراہ ہے، بددین ہے، ایسے انسان سے بچے۔ آگے سوال ہے کہ اگر ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہو تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ضروریات دین، اب بندے کا کیا سوال ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ضروریات دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا پیسہ ہے تو خانہ کعبہ کا زیارت کرنا، ضروریات دین میں سے یہ آتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ ایسے بندے کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ضروری ہے اگر شادی شدہ ہے تو۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ یہ کہنا چھوڑو یار خدا سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے، خدا سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ ہمارے نوجوان میں کبھی کبھی طنز کے طور پر کہتا ہے کہ بھائی خدا سے ڈر،
کل قیامت کے روز رب کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، تو بندہ اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا ہے، ارے جا رہنے دے، تم کو جو کرنا ہے کر لے، ہم جا کر کے خدا سے نمٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے تاکہ خدا کی شان اور ان کی ذات میں اس طریقے کی جملہ بازی نہ کر سکے۔ آگے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کے ساتھ جنت میں داخلہ کا حکم کرے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ ایک تو بندہ کو جنت مل رہی ہے، بھائی کسی کے ساتھ بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی رہی ہو اس سے، یا دشمنی کے بنا پر وہ کہہ رہا ہو کہ اس کے ساتھ اگر اللہ حکم دے گا کہ جنت میں جاؤ تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ عجیب معاملات ہے۔ ایسا کہنے والا انسان کافر ہے، وہ تجدید ایمان کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے۔ آگے ایک سوال ہے کہ خدا سے چھین لاؤں گا۔ اب پتہ نہیں اس بندے کو خدا نے کیا لے لیا ہے، معاذ اللہ، کیسی جملے بازی ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، خدا سے چھین لاؤں گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ عاشق اور معشوق کی بات رہی ہو، معشوقہ ان کو نہ مل رہی ہو تو پھر وہ معاملہ ہوگا کہ ان کے ماں باپ راضی نہ ہوگا، تو اپنے دوستوں کو کے درمیان کہہ دیا ہوگا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں تو کیا ہوا، میں اگر خدا بھی اسے لے لے تو میں خدا سے بھی چھین لاؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ ایسا جملہ کہنا یہ صریح کفر ہے۔ اگر وہ بندہ وہ تجدید ایمان کرے اور توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور پھر سے اگر وہ شادی شدہ ہے تو نکاح کرے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ وہ تجدید ایمان کر لے، توبہ کرے۔ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا تو میں نہیں جاؤں گا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے آگے، اب سوال ختم ہی ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل بھی تیری سفارش کرے گا تو میں اس کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ یعنی کہ کوئی بندہ گنہگار ہے، کوئی بندہ بدکار ہے محشر کے دن، اور وہ بندہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ شاید یہی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل بھی تیری سفارش کرے تو میں اس کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ کوئی اگر غلطی محشر کا ہمارے خیال سے نہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کی کوئی ایسی باتیں ہو گئی ہے، اور اگر اس کی سفارش کے لیے خدا بھی کہے کہ مان جا بھائی اس بندے سے، تو کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، تو میرے بھائیو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ ایسے جملے بازی سے بچے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ عز و جل مجھ سے بالکل خوش نہیں، اور اللہ عز و جل نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا بھی اچھی نہیں بنائی ہے۔ یہ زیادہ تر یہ عورتیں بولا کرتی ہے۔ ایسا بولنے والا یا ایسا بولنے والی وہ کافر ہو چکا ہے، کافرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، شادی شدہ ہے تجدید نکاح کرے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں اور بھی سوالات کو شامل کر کے دوسری ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی جملے بازی سے محفوظ رکھے، بچائے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گانے والا ہم بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کفر یا جملہ بولنے سے ہم تمام بھائیوں کو محفوظ و معمون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سارے بھائیوں کو جہاں جہاں ہے خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے اس چینل کو رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔